ناظرین محترم، جس انسان نے بلا وجہ آپ کی بے عزتی کی، آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا، آپ کو فزیکلی، مورلی یا فائنینشلی نقصان پہنچایا اور آپ نے صبر کر لیا، تو پھر خود دیکھنا اللہ اس ظالم سے 7 طریقوں سے انتقام کیسے لیتا ہے۔ اگر اس ظالم انسان کی زندگی میں یہ 7 یا ان 7 میں سے کوئی ایک نشان دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ نے اسے اپنی گرفت میں ڈال دیا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر ہوگی، محترم ناظرین، جب کسی انسان نے آپ کی عزت کو مجروح کیا، آپ کے دل کو توڑا یا آپ کی محنت، وقت یا وسائل پر ظلم کیا، تو سب سے بڑی آزمائش یہ نہیں کہ آپ بدلہ لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ صبر کر جائیں۔ اگر آپ نے صبر اختیار کیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے نہ صرف آپ کے دل کو مضبوط کر دیا، بلکہ وہ ظالم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے خاموش منصوبے پر کام شروع کر چکا ہے۔ یہ بدلہ وہ فوری یا شور مچانے والا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک خفیہ قدرتی اور اخلاقی نظام کے ذریعے آپ کی زندگی اور اس کے اعمال کے نتائج میں ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر نظر، ہر نیت، ہر چھپی ہوئی سازش اس کے سامنے ہے۔ جو انسان آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کی جسمانی، مالی یا جذباتی حالت پر اثر ڈال رہا ہو، وہ اس وقت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ چاہے آپ کو ابھی کچھ نظر نہ آئے، اللہ صبر کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ہی ظالم کی زندگی میں خاموش تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، جو آخر کار اس کے اعمال کے سامنے آتی ہیں۔ ظالم انسان نے اللہ 7 طریقوں سے بدلہ لیتا ہے۔ یہ 7 نشانیوں میں سے ہر ایک میکنزم الہی انصاف ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ظالم میں 7 یا 7 میں سے کوئی ایک بھی نشانی نمودار ہو رہی ہے، تو یقین رکھیں کہ اللہ نے اس کی گرفت شروع کر دی ہے۔ یہ بدلہ تماشا یا فوری انتقام نہیں، بلکہ ایک حکمت بھرا، خاموش اور طاقتور عمل ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے وقت اور طریقے سے سنبھال لیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مظلوم اس دوران محفوظ ہیں۔ آپ کے دل میں صبر اور سکون کی جگہ پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ کا نظام آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں ظالم کو لے رہا ہے۔ پہلی نشانی، کبھی کبھی ظلم کرنے والا شخص بظاہر بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر اعتماد، باتوں میں اکڑ اور انداز میں بے نیازی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑا، مگر حقیقت اس کے اندر بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ظلم کے بعد سب سے پہلی ضرب جسم پر نہیں، ضمیر پر پڑتی ہے۔ ایک ایسی بے چینی جنم لیتی ہے جس کا کوئی نام نہیں، کوئی واضح وجہ نہیں، بس دل کے کسی کونے میں مسلسل شور رہتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا نفس خود اس پر گواہ بن جاتا ہے، بلسان انسان خود اپنے خلاف گواہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ ظالم کے دل کے اندر سوال رکھ دیتا ہے۔ راتیں لمبی ہو جاتی ہے، نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے، خاموشی ڈرانے لگتی ہے۔ وہ شخص جو کل تک مضبوط تھا، اب بات بات پر ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ معمولی سوال پر بھی حملہ لگنے لگتا ہے، کیونکہ اندر کہیں سچ جاگ چکا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ہی دیکھ لیجئے، برسوں تک وہ اپنے جرم کو چھپائے رہے، مگر قیامت کے دنوں میں جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو پہچان سے پہلے ہی ان کے دل لرزنے لگے۔ یہ لرزش سزا نہیں تھی، یہ ضمیر کی بیداری تھی۔ اللہ نے انہیں قید میں نہیں ڈالا، مگر دل کے اندر گرفت مضبوط کر دی۔ یہی اللہ کا پہلا طریقہ ہے۔ وہ فوراً آسمان سے بجلی نہیں گراتا، وہ انسان کو خود اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ ضمیر جب جاگ جائے تو انسان چاہے کتنی ہی دلیلیں کھڑا کر لے، وہ خود سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ اور اے مظلوم، اگر تم سچ سوچتے ہو کہ اللہ خاموش ہے تو جان لو خاموشی اکثر آغاز ہوتی ہے۔ اللہ نے معاملہ شروع کر دیا ہے، بس ابھی شور نہیں ہوا۔ دوسری نشانی، ظلم ہمیشہ خاموش منصوبوں سے شروع ہوتا ہے۔ الفاظ ناپ تول کر بولے جاتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھی جاتی ہے اور پیچھے وار تیار ہوتے ہیں۔ ظالم کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی چال بہت گہری ہے، کہ وہ سب کو مات دے چکا ہے، اور جسے اس نے نشانہ بنایا ہے وہ کبھی سنبھل نہیں پائے گا۔ مگر اللہ کا نظام وہیں سے حرکت کرتا ہے جہاں انسان خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔
قرآن صاف کہتا ہے بری چال آخرکار اسی کو گھیر لیتی ہے جو اسے بننے والا ہوتا ہے۔ یہ پلٹاؤ شور سے نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ باتیں الجھنے لگتی ہیں، کہانیاں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کو کاٹنے لگتا ہے۔ یہ منصوبہ بہت پرفیکٹ لگ رہا تھا، وہ خود بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ باپ کی توجہ صرف انہیں ملے، مگر وہی منصوبہ ان کے لیے عمر بھر کی شرمندگی بن گیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا، مگر حقیقت میں انہوں نے ایک ایسا بوجھ پیدا کر لیا جس نے ان کے دل کبھی ہلکے نہیں ہونے دیے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ظالم کو اس کے اپنے ہتھیار سے باندھ دیتا ہے۔ سازشیں انسان کو ذہین نہیں بلکہ محتاج بنا دیتی ہے، کیونکہ اب اسے ہر وقت اپنے جھوٹ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ایک غلط قدم، ایک غلط لفظ اور سارا ڈھانچہ ہلنے لگتا ہے۔ اور اے وہ شخص جس پر وار کیا گیا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں گرانے والی کہانی خود الجھ رہی ہے تو سمجھ لو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی خاموش گرفت ہے جو چالوں کو بے نقاب کر رہی ہے، بغیر تمہیں کچھ کہے، بغیر تمہیں گندا کیے۔ تیسری نشانی، اللہ کا انصاف ہمیشہ شور نہیں مچاتا، کبھی کبھی وہ صرف راستے بدل دیتا ہے۔ جن ہاتھوں میں کل تک طاقت تھی، جن ناموں پر دروازے خود بخود کھلتے تھے، اچانک وہی لوگ انتظار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ فون کی گھنٹی خاموش ہو جاتی ہے، وعدے ٹلنے لگتے ہیں، تعلقات جن پر ناز تھا آہستہ آہستہ بگڑنے لگتے ہیں۔ کوئی ایک بڑا حادثہ نہیں ہوتا، بس زندگی کی رفتار ان کے خلاف ہونے لگتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رزق، عزت اور مواقع سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انی انا اللہ، جس کے لیے چاہتا ہے راستہ کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تنگی سزا نہیں لگتی مگر اثر بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ اس کا اختیار محدود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون کو دیکھ لیجئے، برسوں تک اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا، مگر جب اللہ کا وقت آیا تو وہی طاقت اس کے کسی کام نہ آئی۔ راستے جو اسے محفوظ لگتے تھے ایک ایک کر کے بند ہوتے گئے، حتیٰ کہ سمندر بھی اس کے لیے پناہ نہ بن سکا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل جو غلام تھے، ان کے لیے وہی سمندر نجات کا دروازہ بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مظلوم کی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اسے شاید فوراً انصاف نظر نہ آئے، مگر ایسے لوگ ملنے لگتے ہیں جو سہارا بنتے ہیں، ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو دل کل تک ٹوٹا ہوا تھا آج کسی نئی امید سے جڑنے لگتا ہے۔ یہ فوری انتقام نہیں ہوتا، یہ زندگیوں کی خاموش ترتیب نہ ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو گراتا نہیں، بس مرکز بدل دیتا ہے۔ طاقت کا محور سرک جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اصل سہارا ہمیشہ اللہ ہی تھا۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے لیے دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں تو یاد رکھو یہ محض قسمت نہیں، یہ اللہ کا جواب ہے۔ وقت لے کر مگر پورے وقت وقار کے ساتھ۔ چوتھی نشانی، ہر مصیبت تباہی نہیں ہوتی، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ختم کرنے نہیں بلکہ روکنے آتے ہیں۔ ظالم کی زندگی میں جب کریفٹی سفرنگ آتی ہے تو وہ اچانک سب کچھ نہیں چھینتی بلکہ ایک ایک چیز کو چھوتی ہے، کبھی نقصان کی صورت میں، کبھی شدید تنہائی میں، کبھی ایسے راستوں میں رکاوٹ بن کر جن پر وہ ہمیشہ آسانی سے چلتا آیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہلی بار رک کر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ محض سزا دینے والا نہیں بلکہ سنوارنے والا بھی ہے۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئے۔ یہ چھوٹا عذاب دراصل اللہ کی تنبیہ ہوتی ہے، ایک موقع، ایک وقفہ جہاں انسان اپنے اعمال پر نظر ڈال سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو یاد کرے، جب عذاب کے اثرات ظاہر ہوئے تو وہ مکمل تباہی نہیں تھی بلکہ ایک وارننگ تھی۔ انہوں نے رک کر سوچا، توبہ کی اور اللہ نے ان پر سے گرفت ہٹا لی۔ یہی کریفٹی سفرنگ کا اصل مقصد ہے، واپسی کا راستہ کھلا رکھنا۔ ظالم کے لیے یہ وقت سب سے بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اب الزام باہر نہیں رکھا جا سکتا، نہ حالات پورے ساتھ دیتے ہیں، نہ دل سکون میں رہتا ہے۔
وہ سوچتا ہے کہ میں نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا، پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہی سوال اللہ کی طرف سے پہلی اصلاح دستک ہوتا ہے۔ اور اے مظلوم، اگر تم دیکھو کہ جس نے تمہیں توڑا وہ خود ٹوٹنے نہیں بلکہ جھکنے کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، تو جان لو یہ بد دعا کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ایک مشکل مگر بامقصد راستہ ہے، کیونکہ اللہ بگاڑ کر خوش نہیں ہوتا، وہ بدل کر بچانا چاہتا ہے۔ پانچویں نشانی، کچھ چہرے برسوں تک نقاب اوڑھے رہتے ہیں، الفاظ میٹھے ہوتے ہیں، انداز مہذب، اور دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہ شخص قابل اعتبار ہے، مگر کردار ایک ایسا راز ہے جو زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا۔ جب اللہ کا وقت آتا ہے تو وہ اچانک سب کچھ ظاہر نہیں کرتا، بس حالات کو اس طرح موڑ دیتا ہے کہ اندر کی حقیقت خود باہر آنے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیابی نہیں دیتا۔ یہ ناکامی ہمیشہ عدالت میں نہیں آتی، اکثر دلوں میں ہوتی ہے۔ لوگ سوال کرنے لگتے ہیں، پہلے جیسا بھروسہ نہیں رہتا، باتوں میں احتیاط آ جاتی ہے، جو ہاتھ کل تک کھلے تھے آج بند ہونے لگتے ہیں، جو دروازے خود کھلے تھے اجازت مانگنے پر بھی نہیں کھلتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کو یاد کریں، برسوں تک ان کا اثر و رسوخ قائم رہا، مگر جب حق واضح ہوا تو لوگ ایک ایک کر کے ان سے ہٹنے لگے۔ طاقت وہی تھی مگر اعتبار ختم ہو چکا تھا، اور اعتبار کے بغیر طاقت صرف ایک خالی خول رہ جاتی ہے۔ ریسیشن کا بدلنا شور کے ساتھ نہیں آتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی بڑی خبر نہیں بنتی، بس دعوتیں کم ہو جاتی ہیں، مشورے مانگنا بند ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص خود محسوس کرتا ہے کہ فضا بدل گئی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اصل نقصان دولت یا منصب کا نہیں، چہرے کے گرنے کا ہے۔ اور اے وہ شخص جس کی سچائی پر سوال اٹھائے گئے تھے، اگر آج تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں خاموشی سے سنایا جا رہا ہے اور اسے آہستہ آہستہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لو یہ انسانی فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا ترازو ہے جو وقت لے کر مگر بالکل سیدھا تولتا ہے۔ چھٹی نشانی، کچھ انصاف عدالتوں میں نہیں آتا، وہ زندگی کے کھیتوں میں اگتا ہے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہتا ہے اور انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید سب کچھ بھلا دیا گیا ہے، مگر اللہ کا نظام بھولتا نہیں۔ جو بیج زمین میں ڈال دیا جائے وہ موسم بدلنے پر خود اپنی پہچان کے ساتھ اگ آتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ظالم اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن صاف اور بے رحمی سے اہم سچ بیان کرتا ہے، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ دیکھنا فوراً نہیں ہوتا، مگر جب ہوتا ہے تو انکار ممکن نہیں رہتا۔ ٹوٹے رشتے، بے اعتمادی، وہی رویے جو اس نے دوسروں پر آزمائے تھے اب کسی اور شکل میں اس کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو دوسروں کو بے سکون کرتا تھا اب خود سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی زندگی اس اصول کی زندہ مثال ہے۔ انہوں نے جھوٹ بویا، فریب بویا، اور برسوں بعد اسی جھوٹ نے انہیں ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ نہ کسی نے بدلہ لیا، نہ کوئی منصوبہ بنا، بس وقت نے بیج کو مکمل ہونے دیا۔ یہ کرم نہیں، یہ اندھا نظام نہیں، یہ اخلاقی اور روحانی عدل ہے۔ اللہ انسان کو اس کے عمل کے آئینے میں کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ خود دیکھے کہ اس کے ہاتھوں سے کیا نکلا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فصل سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی اور کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ اور اے مظلوم، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ جس نے تمہیں توڑا اب وہی ٹوٹے ہوئے رشتوں، سرد لہجوں اور خالی ہاتھوں کے درمیان کھڑا ہے، تو جان لو یہ تمہاری فتح نہیں، یہ اللہ کا اصول ہے جو خاموشی سے پورا ہو رہا ہے۔ تمہیں بدلہ نہیں ملا، تمہیں عدل دکھایا جا رہا ہے۔ ساتویں نشانی، یعنی یہ نشانی سب سے خاموش ہوتی ہے اور اسی لیے سب سے گہری، باہر کچھ نہیں بدلتا، زخم شاید ابھی تازہ ہو، سوال اپنی جگہ موجود ہو، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اترنے لگتا ہے۔ وہ غصہ جو سینے میں آگ کی طرح جلتا تھا اب ویسا نہیں رہتا، بدلہ لینے کی خواہش دھندلی پڑنے لگتی ہے، اور کڑواہٹ آہستہ آہستہ اپنی گرفت کھو دیتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ شفا کی پہلی سانس ہوتی ہے۔ قرآن ایسے ہی دلوں کا ذکر کرتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔
یہ اطمینان اس وقت آتا ہے جب انسان بدلہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ معاملات حل ہو یا نہ ہو، دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بوجھ اکیلا نہیں اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیجئے، طائف کی گلیوں میں لہو بہایا، مگر پتھر مارے گئے، مگر جب بد دعا کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں مانگا۔ اس لمحے بظاہر کچھ حاصل نہ ہوا، مگر تاریخ نے دیکھا کہ اسی صبر نے دلوں کو بدل دیا۔ یہ وہ سکون تھا جو طاقت سے نہیں، اللہ پر چھوڑ دینے سے آیا۔ یہ نشان ظالم کی نہیں، مظلوم کی تبدیلی کی علامت ہے۔ حالات شاید وہی رہے، مگر انسان اندر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ ماضی کی قیدی کی طرح نہیں جیتا، نہ ہر لمحہ وہی منظر دہراتا ہے۔ دل سیکھ لیتا ہے کہ سکون انصاف دیکھنے میں نہیں، اللہ پر یقین رکھنے میں ہے۔ اور جب تم خود کو اس مقام پر پہنچاؤ کہ تم اس شخص کے لیے بھی دعا کر پا رہے ہو جس نے تمہیں توڑا تھا، تو سمجھ لو معاملہ مکمل ہو گیا۔ اللہ نے دوسروں کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر رہا ہے، اور تمہیں اس سے کہیں بڑی چیز دے دی گئی ہے، ایک ایسا دل جو دوبارہ جینے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اللہ کا سب سے گہرا انصاف ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ